بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح صبح چائے کی دکان پہ میرا دوست میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، مجھے سلام کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرا ہاتھ پکڑا، روتے ہوئے بولا، نومی یار، میں آج خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا ہوں۔ میں حیران تھا۔ اس کی کمر پہ تھپکی دی اور کہا، ارے ایسا کیا ہو گیا تجھے؟ وہ مجھ سے نظریں بھی نہیں ملا رہا تھا، پھر زور زور سے رونے لگا۔ سب لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے اس کو چپ کروایا۔ ارے پاگل، سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ میرے سینے سے لگ گیا، روتے ہوئے بولا، نومی یار، بہنیں ایسی کیوں ہوتی ہیں؟ میں سوچ میں گم ہو گیا۔ میں نے کہا، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ ایسا کیوں بول رہے ہو؟ کہنے لگا، نومی، پتہ ہے، بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں۔ میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا۔ عید کی رات کبھی میں، ابو یا امی جاتے ہیں۔ میری بیوی ایک دن مجھے کہنے لگی، آپ کی بہن جب بھی گھر آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، خرچ ڈبل ہو جاتا ہے، اور تمہاری ماں ہم سے چھپ چھپا کر کبھی اس کو صابن کی پیٹی دیتی ہے، کبھی کپڑے، کبھی صرف کے ڈبے، اور کبھی کبھی تو چاول کا تھیلا بھر دیتی ہے۔ اپنی ماں کو بولو یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات کا سینٹر نہیں۔ نومی یار، مجھے بہت غصہ آیا۔ میں مشکل سے خرچ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے۔ بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی، اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ میں ماں سے غصے میں کہہ رہا تھا، ماں، بہن کو بولو یہاں عید پہ آیا کرے بس، اور یہ جو آپ صابن، صرف اور چاول کا تھیلا بھر کر دیتی ہے نا، اس کو بند کریں۔ ماں چپ رہی، لیکن بہن نے ساری باتیں سن لی تھیں۔ میری بہن کچھ نہ بولی۔ 4 بج رہے تھے۔ اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی، بھائی مجھے بس سٹاپ تک چھوڑ آؤ۔ میں نے جھوٹے منہ کہا، رہ لیتی کچھ دن، لیکن وہ مسکرائی اور کہا، نہیں بھائی، بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں۔ پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کیا، بھائی میں اپنی زمین سے بہن کو کچھ بھی حصہ نہیں دوں گا۔ بہن سامنے بیٹھی تھی، وہ خاموش تھی، کچھ نہ بولی۔ ماں نے کہا، بیٹی کا بھی حق بنتا ہے، لیکن میں نے گالی دے کر کہا، کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی بھی بہن کو برا بھلا کہنے لگی۔ وہ بیچاری خاموش تھی۔ کرونا کے دن تھے، کچھ کام کاج نہیں مل رہا تھا، اور میرے بیٹے کو ٹی بی ہو گئی تھی۔ میرے پاس اس کا علاج کروانے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ بہت پریشان تھا میں، قرض بھی لے لیا تھا، 1 لاکھ 2 لاکھ۔ بھوک سر پہ تھی۔ میں بہت پریشان تھا، کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، شاید رو رہا تھا حالات پہ، کہ اتنے میں بہن گھر آ گئی۔ میں غصے سے بولا، اب یہ آ گئی ہے منحوس۔ بیوی میرے پاس آئی، کوئی ضرورت نہیں گوشت یا بریانی پکانے کی اس کے لیے۔ پھر 1 گھنٹے بعد وہ میرے پاس آئی، بھائی پریشان نہ ہو۔ میں بالکل نہیں مسکرایا تو بہن نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا، بڑی بہن ہو تمہاری، گود میں کھیلتے رہے ہو، اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ پھر میرے قریب ہوئی، اپنے پرس سے سونے کے کنگن نکالے، میرے ہاتھ میں رکھے، آہستہ سے بولی، پاگل تو ایویں پریشان ہوتا ہے؟ تیرا بھائی شہر گیا ہوا تھا، بچے سکول تھے، میں نے سوچا دوڑتے دوڑتے بھائی سے مل آؤں، یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچ پورا کرو، بیٹے کا علاج کرواؤ۔ میں خاموش تھا، بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، کسی کو نہ بتانا کنگن کے بارے میں، تم کو میری قسم ہے۔ میرے ماتھے پہ بوسہ کیا اور 1000 روپیہ مجھے دیا، جو 150 کے نوٹ تھے، شاید اس کی جمع پونجی تھی۔ میری جیب میں ڈال کر بولی،
बच्चों को गोश्त ला कर देना, परेशान ना होकर, तेरे भाई को तनख्वाह मिलेगी तो आऊँगी। फिर जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पे रखा। देखो इसके बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। वो जल्दी से जाने लगी। उसके पैरों की तरफ मैंने देखा तो टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़ कर आती। यार नोमी बहन की इस मोहब्बत में मर गया था। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना करते थे और बहनें भाइयों का जरा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हाथ में कंगन पकड़े जोर जोर से रो रहा था। उसके साथ मेरी आंखें भी नम थी। अपने घर में खुदा जाने कितने दुख सह रही होती हैं। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करें, शायद कि उनके चेहरे पे कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे। शुक्रिया।